پہلی بار چھوٹے مرزا صاحب نے اس عظیم الشان پروگرام کی 2 گھنٹے سے زیادہ کوریج کی۔ اہل سنت و جماعت کو مسرت اور شادمانی ہے، وہیں پہ چھوٹے مرزا صاحب کو اس عظیم الشان پروگرام کی کس قدر پریشانی ہے۔ ایک طرف ملک پاکستان کے عظیم منصب پر فائز مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، اور دوسری طرف ملک پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر موجود ایک چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے چھوٹے سے سپیکر یعنی چھوٹے مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کتنا مضحکہ خیز ہے۔ بھئی آپ کی وجہ سے کیوں آ رہے ہیں؟ بھئی یہاں پہ مرکزی دارالعلوم ہے، الحمدللہ مرکزی دارالعلوم میں ختم بخاری کا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پہ دستار فضیلت کا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ان کو باقاعدہ مدعو کیا گیا ہے، اس لیے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو کون جانتا ہے یا آپ کی وجہ سے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ آپ تھوڑا سا باہر نکلا کریں، ہوا لگایا کریں، لوگوں کے ساتھ ملا کریں اور اپنے معاملات درست کریں تاکہ آپ کو باہر کے احوال کی بھی خبر ہو سکے۔ عملی زندگی میں چھوٹے مرزا صاحب سے 2 قدم کا چھوٹا سا فاصلہ بھی طے نہیں ہو سکا۔ تو چھوٹے مرزا صاحب سیکورٹی رسک کے کتے سے ڈرنے والے کبھی شیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ امام کعبہ کو پنجابی نہیں آتی، چھوٹے مرزا صاحب آپ کو عربی نہیں آتی، ہمیں پنجابی بھی آتی ہے اور عربی بھی آتی ہے، آپ ہم سے بات کر لیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کو خود تو کسی شائستہ آدمی کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا شوق ہے، میں ایک شائستہ آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا جو آپ کا بڑا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والے مفتی اعظم پاکستان کو بھی کسی ناشائستہ آدمی کے ساتھ بیٹھنے کا نہ شوق تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کیونکہ شائستگی اور چھوٹے مرزا صاحب ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب جس طرح قادیانیوں کے کفر پر امت کا اجماع ہے، اسی طرح آپ کی جہالت اور ضلالت پر بھی امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ لہذا آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ کیا ہیں، پہلے آپ اپنا علمی شجرہ بیان کریں، پھر یہ کہانیاں کرائیں۔ اور آپ کا شمار نہ تو 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا ہے۔ آپ مفتی اعظم سے کیا مکالمہ کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹے مرزا صاحب کی حالت دیکھیے کہ انہوں نے بات مفتی اعظم پاکستان سے کرنی ہے اور فیصلہ عوام سے کرانا ہے، یعنی انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ میں نے جب بھی چھوٹے مرزا صاحب کو مخاطب کیا، کبھی بھی میں نے چھوٹا مرزا نہیں کہا۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، گوا دو گے دل میرا، تمہارے لیے ہی رکھا ہے، لے لینا جواں ہو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مورخہ 25 جنوری 2025 مرکز اہل سنت مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت و ختم بخاری شریف کا انعقاد ہوا، جس میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آمد سے اس محفل پاک کی رونق دوبالا ہوئی۔ عوام اہل سنت کی کثیر تعداد اس عظیم الشان پروگرام میں جوک در جوک شریک ہوئی، کیونکہ آج ان کے سامنے وہ ہستی جنہیں وہ اکثر ٹیلی ویژن پر رمضان شریف میں یا عید کے چاند کے اعلان کے موقع پر یا دیگر اہم مواقع پر ٹیلی ویژن پر دیکھا کرتے تھے، آج وہ ہستی ان کے سامنے بنفس نفیس موجود تھی۔ ہر شخص مفتی اعظم پاکستان سے ملاقات اور ان کی زیارت کا خواہشمند تھا۔ عوام اہل سنت کی کثیر تعداد مفتی اعظم پاکستان سے ملاقات بھی کرنا چاہتی تھی اور زیارت بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس حوالے سے کچھ نظم و ضبط کی خرابی کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس پر مفتی اعظم پاکستان نے ایک شفیق بزرگ کی طرح ہماری اصلاح بھی فرمائی، اور اس کے بعد حضرات حاضرہ پر ایک عظیم الشان خطاب بھی فرمایا۔ یوں یہ عظیم الشان جلسہ اہلیان جیلم اور مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت کے لیے ایک یادگار جلسہ بن گیا۔ اس عظیم الشان پروگرام کی کامیابی پر جہاں پر عوام اہل سنت کو بہت زیادہ مسرت اور خوشی ملی، وہاں پر ہمارے چھوٹے مرزا صاحب کو اتنی ہی پریشانی اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بار چھوٹے مرزا صاحب نے اس عظیم الشان پروگرام کی 2 گھنٹے سے زیادہ کوریج کی اور اسے اپنے آفیشیل پیج پر اپلوڈ بھی کیا۔ 25 جنوری 2025 کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی مرکز اہل سنت مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین نمبر 1 جیلم آمد پر، جہاں پر ہم نے دیگر خاص و عام کو اس پروگرام کے اندر شرکت کی دعوت دی، وہیں پر ہم نے 2 منٹ کے ایک کلپ کے ذریعے چھوٹے مرزا صاحب کو بھی اس پروگرام کے اندر شرکت کی باقاعدہ طور پر دعوت دی، جس پر چھوٹے مرزا صاحب نے مثبت رد عمل کا مظاہرہ کرنے کے بجائے حسب معمول اور عادت منفی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 35 منٹ کا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں ہماری مصلحانہ کوشش کو اپنی منفی سوچ اور طرز عمل سے تختہ مشق بنانے کی کوشش کی اور اپنی سوچ کے مطابق اسے نیا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔ 2 منٹ کے مصلحانہ دعوتی کلپ پر 35 منٹ تک چیخنے چلانے اور منفی پراپیگنڈا کرنے کے باوجود بھی جب چھوٹے مرزا صاحب کی تسکین نہ ہو سکی تو انہوں نے مزید 26 جنوری بروز اتوار 2025 کو پھر 1 گھنٹہ 36 منٹ کا ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں اپنی منفی سوچ اور طرز عمل کی بنا پر
عوام کو مزید گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ 2 منٹ کے مصلحانہ دعوتی کلپ پر چھوٹے مرزا صاحب کا مسلسل 2 گھنٹے تک رونا دھونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس عظیم الشان پروگرام کی کامیابی پر جہاں پر اہل سنت و جماعت بہت زیادہ خوش ہیں، اہل سنت و جماعت کو مسرت اور شادمانی ہے، وہیں پہ چھوٹے مرزا صاحب کو اس عظیم الشان پروگرام کی کس قدر پریشانی ہے، جس کا جواب انہوں نے ہمارے 2 منٹ کے کلپ کے جواب میں مسلسل 2 گھنٹے لگا کر دیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ایک مبینہ ریپ کی جانب سے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب 25 جنوری 2025 کو مناظرے کے لیے جیلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب نے کس طرح ہماری مصلحانہ دعوت کو اپنی منمانی تشریح کے ساتھ پیش کر کے عوام کو غلط رنگ دکھانے کی ناکام کوشش کی۔ اب اس کا مکمل جواب ہماری طرف سے پیش خدمت ہے تاکہ لوگ ہمارے حقیقی کردار اور چھوٹے مرزا صاحب کی اداکاری کا جائزہ لے سکیں۔ سب سے پہلے ہماری مصلحانہ دعوت کا وہ 2 منٹ کا کلپ آپ سماعت کریں جو ہم نے 20 جنوری 2025 کو مرزا صاحب کو دعوت دیتے ہوئے اپنے پیج پر لگایا۔ الحمدللہ مؤرخہ 25 جنوری 2025 بروز ہفتہ مرکز اہل سنت مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین محلہ نمبر 1 جیلم میں سالانہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت و ختم بخاری شریف کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اہلیان جیلم اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے تعاون سے اور ان کی خصوصی توجہ سے اس عظیم الشان پروگرام کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان پروگرام کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں دیگر اہل علم و فضل کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدہ ذل العالی بھی اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شریک ہو رہے ہیں۔ جہاں یہ بات اہلیان جیلم کے لیے باعث مسرت ہے، وہاں پہ یہ بات چھوٹے مرزا صاحب کے لیے ایک نادر و نایاب موقع بھی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب اکثر سادہ لو عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میرے سامنے بات کرنے کے لیے کسی بڑے کو پیش کرو۔ اگرچہ چھوٹے مرزا صاحب اپنی چھوٹی سوچ، بات اور طرز عمل کی وجہ سے اس لائق بھی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے چھوٹے احباب کے سامنے بیٹھ سکیں اور ان کے ساتھ بات کر سکیں، پھر بھی ہم پوری فراغ دلی کے ساتھ چھوٹے مرزا صاحب کو مخلصانہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے، لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدہ ذل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ ہر سطح پر بات کرنے کے لیے اپنا پلیٹ فارم پیش کرتے ہیں۔ موضوع، دلائل، وقت اور شرائط طے کر کے آپ اپنا بچپن کا شوق پورا کرنا چاہیں تو ضرور رابطہ فرمائیں۔ مفتی اعظم پاکستان ہمارے اس سارے معاملے میں ہمارے منصف اعظم ہوں گے۔ یہ ہماری مخلصانہ دعوت ہے تاکہ آپ انتشار اور افتراق کے بجائے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی راہ پر آئیں۔ ناظرین محترم، ہمارے اس 2 منٹ کے دعوتی کلپ میں سے بھی مرزا صاحب نے حسب عادت صرف 30 سیکنڈ کاٹ کے لگائے اور اس 30 سیکنڈ کے کلپ پر بھی 35 منٹ اپنی مرضی کا رنگ چڑھایا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ایک مبینہ ریپ کی جانب سے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب 25 جنوری 2025 کو مناظرے کے لیے جیلم تشریف لا رہے ہیں۔ سامعین محترم، آپ چھوٹے مرزا صاحب کی بات کو غور سے سماعت کریں اور ہمارے 2 منٹ کے مصلحانہ دعوتی کلپ کو دوبارہ سنیں اور ایک ایک جملے پر غور فرمائیں۔ چھوٹے مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب جیلم مناظرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ اس کلپ کو بار بار سنیں اور دیکھیں کہ اس 2 منٹ کے کلپ میں نے کب اور کہاں یہ جملے کہے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ چونکہ چھوٹے مرزا صاحب جھوٹ بولنے اور بات بدلنے کا کافی تجربہ رکھتے ہیں، اس لیے چھوٹے مرزا صاحب پر نقد کرنے والے حضرات میں سے ایک صاحب نے ان کے 300 جھوٹ انٹرنیٹ پر لگائے ہیں، آپ انہیں یوٹیوب پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ چھوٹے مرزا صاحب کا جھوٹ بولنے کا کانفیڈنس دیکھیں کہ وہ بات جو ہم نے کہی ہی نہیں وہ ہماری جانب منسوب کر رہے ہیں۔ اس 2 منٹ کے کلپ میں ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ بھی ہم نے مناظرہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، اور چھوٹے مرزا صاحب بار بار اپنے اس 35 منٹ کے کلپ میں ہم پر جھوٹ باندھتے ہوئے اور بات بدلتے ہوئے ہماری طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹے مرزا صاحب کو
یہ کہا ہے کہ آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے مفتی اعظم پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت کی طرف سے چھوٹے مرزا صاحب کو اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، جسے چھوٹے مرزا صاحب نے مفتی اعظم پاکستان کی طرف مناظرہ منسوب کر کے یہ مشہور کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ مفتی اعظم پاکستان مناظرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سامعین محترم، ایک طرف ملک پاکستان کے عظیم منصب پر فائز مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، اور دوسری طرف ملک پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر جیلم کے اندر موجود ایک چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے چھوٹے سے سپیکر یعنی چھوٹے مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کتنا مضحکہ خیز ہے۔ اور آپ اس پر چھوٹے مرزا صاحب کی اداکاری ملاحظہ کریں کہ وہ لفظ جو ہم نے پوری ویڈیو میں بولا ہی نہیں ہے وہ ہماری طرف منسوب کر کے یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ میرا مناظرہ جو ہے مفتی اعظم پاکستان سے ہونے لگا ہے۔ اب آگے آپ سماعت فرمائیں، چھوٹے مرزا صاحب نے کچھ علمی پوائنٹس یہاں پہ بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو 8 علمی پوائنٹ کی صورت میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے چھوٹے مرزا صاحب کا علمی پوائنٹ نمبر 1 سماعت کریں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، پہلی دفعہ ہوا ہے یہ کہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یا فرقے، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے مشترکہ امام اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے اس جیلم شہر میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بڑا چھوٹا سا شہر ہے، آج تک مفتی صاحب کبھی جیلم تشریف نہیں لائے، یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ سامعین محترم، آپ نے چھوٹے مرزا صاحب کا علمی پوائنٹ نمبر 1 ملاحظہ کیا، جو کہ دراصل چھوٹے مرزا صاحب کا لا علمی پوائنٹ ہے۔ اس میں علم والی تو بات ہے ہی کوئی نہیں، کہ چونکہ چھوٹے مرزا صاحب جو ہے وہ عرصہ دراز سے ایک کنڈی والے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس میں بند رہتے ہیں اور باہر نکلتے ہی نہیں، انہیں ارد گرد کے احوال کا پتہ ہی نہیں، لہذا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مفتی اعظم پاکستان پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کی لا علمی ہے۔ اس سے پہلے بھی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جیلم تشریف لا چکے ہیں اور صاحبزادہ عبد المنان سیفی صاحب نے ان کو 2010 میں بلایا تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سماعت کریں کہ چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ وہ آنا ہوا تو کوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سونے کی کان نکل آئی ہے، بلکہ وجہ میں ہوں، یعنی اس دفعہ کی بھی آمد کو چھوٹے مرزا صاحب بڑی کمال اداکاری کے ساتھ اپنی جانیں منسوب کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہے ہیں۔ اتنے چھوٹے شہر کے اندر ان کا آنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی سونے کی کان نکل آئی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ معافی دے آپا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی منت مار مار کے کہ جیلم میں اتنا بڑا فتنہ ہے، آپ کو آنا چاہیے، اور یہ اس طریقے سے ان سے ٹائم لیا۔ بھئی آپ کی وجہ سے کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ یہاں پہ مرکزی دارالعلوم ہے، الحمدللہ مرکزی دارالعلوم میں ختم بخاری کا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پہ دستار فضیلت کا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ان کو باقاعدہ مدعو کیا گیا ہے، اس لیے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو کون جانتا ہے یا آپ کی وجہ سے کیوں آ رہے ہیں وہ؟ تو لہٰذا چھوٹے مرزا صاحب کا پہلا جو لا علمی پوائنٹ ہے اس میں ہم نے ان کی لا علمی دور کر دی ہے کہ یہ پہلی دفعہ تشریف نہیں لائے، آپ تھوڑا سا باہر نکلا کریں، ہوا لگایا کریں، لوگوں کے ساتھ ملا کریں اور اپنے معاملات درست کریں تاکہ آپ کو باہر کے احوال کی بھی خبر ہو سکے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، گڈ جیسچر کے طور پر کل بروز جمعرات 23 جنوری 2025 کو ہم نے اپنی جیلم اکیڈمی کے جو امیر ہیں ندیم ریاض بھائی، ان کو اسی دارالعلوم میں بھیج دیا تھا جہاں پر مفتی صاحب نے ہفتے والے دن تشریف لانا ہے، اور جو ان کے مبینہ ریپ ہیں ان کو جا کر میری طرف سے انہوں نے گفٹس بھی دیے، جس میں کچھ کتابیں تھیں، ایک عطر تھا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 کی حقیقت یوں ہے کہ ہمارے دعوتی کلپ کے جواب میں چھوٹے مرزا صاحب نے 2 افراد پر مشتمل وفد کو مرکزی دارالعلوم بھیجا، جن میں ان کی مبینہ اکیڈمی کے ایک امیر جن کا نام ندیم ریاض صاحب تھا۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو مرکزی دارالعلوم بلا لیا اور بحیثیت مہمان میں نے ان کی بات سنی، اور ان کی درخواست پر کہ وہ میرے ساتھ تصویر بنانا چاہتے تھے تو میں نے ان کو تصویر بنانے کی بھی اجازت دی، اگرچہ یہ ایک نجی ملاقات تھی جو کہ بغرض اصلاح ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو بھی چھوٹے مرزا صاحب نے نیا رنگ دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو انہوں نے وداؤٹ پرمیشن اس پکچر کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا، لہذا اب ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو واضح کریں اور لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو پوری طرح بیان کریں تاکہ لوگوں پر حقیقت کھل جائے اور لوگوں پر چھوٹے مرزا صاحب کا طرز عمل بھی واضح ہو جائے اور لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ چھوٹے مرزا صاحب کس قدر خیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کی طرف سے جو 2 ساتھی آئے تھے انہوں نے ہم سے 2 باتیں کی۔ نمبر 1، ان کے پاس کچھ کتابیں تھیں اور ایک پرفیوم تھا جس کے بارے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہم مفتی اعظم پاکستان کو پیش کر دیں تحفے کے طور پر۔ ہم نے کہا کہ ہم یہ آپ کا تحفہ بھی مفتی صاحب کو پیش کر دیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ چھوٹے مرزا صاحب کی طرف سے یہ بھی دعوت دی جائے، مفتی اعظم پاکستان سے یہ گزارش ریکویسٹ کی جائے کہ آپ 26 جنوری 2025
اتوار والے دن صبح 10 بجے ہماری اکیڈمی تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ چائے پئیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کا یہ پیغام بھی مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اس جگہ پر کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہوا کہ وہ مفتی صاحب کو مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ مناظرے کے لیے، مکالمے کے لیے یا ڈسکشن کے لیے بلا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے چائے کی دعوت دی اور ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کا پیغام یہ پہنچا دینا ہے۔ جس طرح بہت سارے دیگر ساتھیوں نے بھی ہمیں مفتی صاحب کے حوالے سے کسی نے کھانے کی دعوت دی، کسی نے چائے کی دعوت دی، کسی نے رات رکنے کی دعوت دی، کسی نے رات کے کھانے کی دعوت دی، تو بہت زیادہ افراد کی طرف سے مفتی اعظم پاکستان کو خوش آمدید کہنے کے لیے مختلف قسم کی دعوتیں دی۔ تو ہم نے ہر ایک ساتھی سے یہی کہا کہ ہم آپ کا پیغام مفتی صاحب تک پہنچا دیں گے۔ مفتی صاحب ہمارے شیڈول کے پابند نہیں، وہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ ایک شیڈول کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم نے ان کی یہ باتیں سنی اس لیے کہ وہ ہمارے پاس گھر چل کے آئے تھے، اور گھر چل کر آنے والوں کی بات سننا اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ جبکہ چھوٹے مرزا صاحب کے پاس تو جب بھی کوئی گیا ہے تو لوگ دروازے ان کے بجاتے رہے، اکیڈمی کے باہر کھڑے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کو اندر نہیں بلایا، بلکہ وہ دروازے بند کر کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ ہمارے پاس آنے والے افراد اگرچہ ہمارے مخالف کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لیکن ہم نے پوری اخلاقیات کے ساتھ ان کی باتیں سنی اور انہیں یہ جواب دیا کہ ہم آپ کا گفٹ اور آپ کی جو پیغام ہے وہ مفتی اعظم پاکستان تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس کے بعد ان چیزوں کو، اس دعوت کو قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار مفتی اعظم پاکستان کے پاس ہے، چونکہ وہ مفتی اعظم پاکستان ہیں اور ان کا دورہ باقاعدہ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا ہم ان کی مصروفیات کے پیش نظر صرف ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کے دورے کے دوران کافی حضرات نے ہم سے رابطہ کیا۔ کسی کی خواہش تھی کہ مفتی صاحب ہمارے پاس رات کا کھانا کھائیں، کسی نے ناشتے کی دعوت دی، کسی نے رات رکنے کی دعوت دی۔ یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب سے عوام کی محبت کا ایک انداز تھا۔ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مفتی صاحب اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزارے، لہذا ہم نے بھی چھوٹے مرزا صاحب کی اس دعوت کو عوامی محبت کا ایک آئینہ دار سمجھا۔ چھوٹے مرزا صاحب یہ اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اہل سنت و جماعت بریلوی ہی رہ چکے ہیں، اور یہی مفتی اعظم پاکستان ایک طویل عرصہ تک چھوٹے مرزا صاحب کے بھی مفتی اعظم پاکستان تھے، لہذا ہم نے چھوٹے مرزا صاحب کے اس اقدام کو حسن ظن کی نگاہ سے دیکھا۔ لہذا چھوٹے مرزا صاحب نے ہمارے اس اچھے عمل کو بھی اپنی جھوٹی شہرت اور واہوائی بنانے کے لیے کس قدر غیر معیاری طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ غیر معیاری اس لیے کہہ رہا ہوں، اس ساری صورتحال کو انہوں نے ادھوری تفصیلات اور جھوٹی عنوانات کے ساتھ عوام کے سامنے مشتہر کیا۔ اس موقع پر ہم نے بھی جذبہ خیر سگالی کے طور پر چھوٹے مرزا صاحب کی طرف اپنی کتاب مسائل نماز کے تحائف روانہ کیے، تاکہ چھوٹے مرزا صاحب جو طویل عرصے تک نماز پڑھتے رہے ہیں، جس کے بارے میں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کو نہیں، ان کو اس کا ثبوت بھی ان کتابوں سے مل سکے جو کتابیں وہ سامنے رکھے بیٹھے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں مسائل نماز میں جن احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سیاستہ سے ہی ہیں، اور یہ چھوٹے مرزا صاحب کا یہ بھی گلا دور ہو جاتا کہ ہم جو ہے سیاستہ والی نماز ادا کیوں نہیں کرتے۔ تو ہم نے بھی مسائل نماز کتاب کے تحائف بھیجے تاکہ چھوٹے مرزا صاحب کو مسلمانوں کی کثیر اور قدیم طبقے کی نماز کا ثبوت بھی مل سکے، لیکن چھوٹے مرزا صاحب ہمیشہ ادھوری بات کو جھوٹے عنوانات کے ساتھ پیش کرنے کے قائل ہیں، لہذا یہاں بھی انہوں نے ادھوری بات جھوٹے عنوانات کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی اور عوام کو دھوکہ دیا اور ادھوری تفصیلات شائع کی۔ اب آپ اس ویڈیو کے اندر باقی تصاویر بھی دیکھیں اور اس ملاقات کی ساری تفصیلات دیکھیں کہ ہم نے بھی چھوٹے مرزا صاحب کو مسائل نماز کی تحائف پیش کیے اور چھوٹے مرزا صاحب کو خیر سگالی کے طور پر ان کو بھی پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے پیج پر نہیں لگایا، بلکہ اپنی مرضی کی تصویر کا انتخاب کر کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نیز ہم نے چھوٹے مرزا صاحب سے یہ کہا تھا، یہ پیغام بھیجا تھا کہ ہم آپ کا یہ پیغام مفتی صاحب تک پہنچا دیں گے، لیکن چھوٹے مرزا صاحب اپنی خاص مہارت یعنی جھوٹ اور بات بدلنے کی مہارت سے بات اس طرح پیش کی، ہمارے جواب کو اس طرح پیش کیا کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم مفتی اعظم پاکستان کو اکیڈمی تک لانے کا وعدہ کرتے ہیں، ان کو کنونس کریں گے۔ ہم نے صرف اور صرف آپ کے یہ پیغامات پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، آپ کے تحائف اور آپ کی چائے کی دعوت ہم مفتی اعظم پاکستان تک پہنچا دیں گے، انہیں قبول کرنا نہ کرنا مفتی اعظم پاکستان کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے مرزا صاحب نے اپنی اس خاصیت کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بات بھی بدلتے ہیں اور بات کو کچھ نہ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اس طرح پیش کیا کہ گویا ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا ہم مفتی اعظم پاکستان کو اکیڈمی تک لانے کے لیے ان کو ہم تیار کریں گے۔ یہ ان کی خاص خاصیت ہے کہ جھوٹ بولنے کی، کہ انہوں نے چائے کی دعوت کو مناظرے کی دعوت بنا دی۔ مفتی اعظم پاکستان چونکہ اپنے شیڈول کے تحت سفر کرتے ہیں، لہذا 25 جنوری کو ان کے شیڈول کے مطابق ان کا پروگرام راوی ریان شریف کے اندر تھا دن کو، پھر وہاں پہ میں ان کو لینے کے لیے گیا دن کو شیخو پورہ جامع نظامیہ سے، اور وہاں پھر رات کو ہمارے
ہمارے پاس ان کا پروگرام تھا جیلم، اور یہاں سے پھر صبح اگلے دن ان کا پروگرام 26 جنوری کو جامعہ نظامیہ شیخ پورا پروگرام تھا، اور اسی طرح 27 کو ان کا پروگرام جو تھا وہ ملک وال کے اندر تھا۔ تو یہ ان کا پورا شیڈول تھا۔ اتنے مصروف شیڈول میں ہم ان سے کیسے وعدہ کر سکتے تھے کہ وہ ایک رات رکیں اور ایک رات رک کر دوسرے دن ان کی چائے پی کر جائیں؟ لہذا مفتی اعظم پاکستان ہمارے مہمان تھے، ہم ان کے شیڈول کے پابند تھے، نہ کہ ہم ان کے شیڈول پابندنے کا کوئی اختیار رکھتے تھے۔ ہمیں ان کا شیڈول بدلنے کا کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں تھا، لہذا ہم نے صرف پیغام پہنچانے کی بات کی، جیسے چھوٹے مرزا صاحب نے اپنی ذاتی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ شامل کر کے اکیڈمی تک لانے کا وعدہ بنا دیا۔ جیسا کہ ابتدا میں انہوں نے ہمارے کلپ کے اندر یہ، جس میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ مفتی اعظم پاکستان مناظرے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے ہماری طرف مناظرہ کے الفاظ جو ہے وہ منسوب کر دیے۔ مزید سنیے چھوٹے مرزا صاحب کی خود ساختہ کہانی۔ رہا یہ معاملہ کہ میں خود وہاں چلا جاؤں تو وہ آپ کو پتا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ویسے ہی ہماری اکیڈمی کہ آگے سے گزر کے انہوں نے اس مدرسے تک جانا ہے، یہ تو قریب پڑتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سنا کہ چھوٹے مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کیوں نہیں آ سکا وہاں پہ، میں کیوں نہیں آ سکتا وہاں پہ۔ سامعین محترم، مفتی اعظم پاکستان جہاں تشریف لائے تھے، خود چھوٹے مرزا صاحب کے مطابق وہ اتنی قریب جگہ ہے کہ اگر مسجد ہے کہ وہاں پہ اگر اقامت شروع ہو تو تکبیر اولیٰ میں پہنچ سکتے ہیں، اور 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ میرے گھر سے بمشکل 100 فٹ کے فاصلے کے اوپر مسجد ہے، اور جو انہوں نے اندر بڑے بڑے سپیکرز لگائے ہوئے تھے ان کی آواز میرے گھر تک آ رہی تھی۔ میں گھر کے کمرے میں بیٹھ کے نا پوری تقریر سن رہا تھا، ظاہر ساتھ ہی مسجد ہے۔ اور جس جگہ چھوٹے مرزا صاحب مفتی اعظم پاکستان کو اگلے دن چائے کی دعوت دے رہے تھے وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ مفتی اعظم پاکستان کے منصب پر فائز شخصیت کو کراچی سے جیلم آنے تک کسی قسم کا سیکورٹی کا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ مرد میدان ہیں، کیونکہ مفتی اعظم پاکستان مرد میدان ہیں، اور مرد میدان میں اترنا جانتے ہیں، جبکہ چھوٹے مرزا صاحب مرد مکان ہیں۔ لہذا یہ کیمرے کے سامنے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، زمین و آسمان ملا دیتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں چھوٹے مرزا صاحب سے 2 قدم کا چھوٹا سا فاصلہ بھی طے نہیں ہو سکا، اور فوری طور پر سیکورٹی ایشو کا بہانہ پیش کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ چھوٹے مرزا صاحب، ہم نے اپنے 2 منٹ کے دعوتی کلپ میں آپ کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ انتشار اور افتراق کی راہ کے بجائے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی راہ پر آئیں تو آپ کے یہ سیکورٹی خدشات ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم کے منصب پر رہتے ہوئے بھی آزادانہ آمد و رفت رکھ سکتے ہیں۔ سیکورٹی رسک عوام کی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹے مرزا صاحب کے ان بیانات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن میں چھوٹے مرزا صاحب بات بدلتے ہیں اور زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی صاحب کا یہاں جو آنا ہے اس کا پس منظر بھی آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ مجھے تو آلموسٹ کوئی 2 ہفتے پہلے یہ پتا چل گیا تھا، اس میں کہیں پر مناظرہ اور اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں تھی، لیکن اچانک جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ ایک ویڈیو وائرل کر دی ان کے ایک مبینہ ریپ نے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ہفتے کے دن کا انتظار نہ کریں بلکہ جمعرات کو ہی ہم نے گفٹس بھجوا دیے اور آفیشیل دعوت بھی دے دی۔ سامعین محترم، دیکھیے چھوٹے مرزا صاحب دوبارہ کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے اپنے 2 منٹ کے کلپ میں کہاں یہ کہا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مناظرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے کلپ میں یہ کہا تھا کہ مفتی اعظم پاکستان جلسہ دسار فضیلت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور یہ مقام چھوٹے مرزا صاحب کے گھر کے محض 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ کیا آپ کو مفتی اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھنے کی حسرت تھی تو ہم آپ کو ان کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب نے ہماری محفل کی شرکت کی دعوت کو بھی اپنی شہرت کی ہوس کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ بار بار مناظرہ کرنے اور بات کرنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے عنوانات لگا کر چھوٹے مرزا صاحب نے بار بار عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ حالت یہ ہے کہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دل گھبراتا ہے اور سیکورٹی رسک کا بہانہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، جبکہ اسی شہر میں ہر اتوار کو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود مبینہ اکیڈمی میں جاتے ہوئے سیکورٹی رسک کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چھوٹے مرزا صاحب کے اس بہانے سے مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ گھر میں تھا اور وہ بندوق صاف کر رہا تھا، تو اس کی بیگم نے اسے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو، بندوق کیوں صاف کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں شیر کے شکار پر جا رہا ہوں۔ بندوق صاف کر کے جب وہ گھر سے باہر نکلا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس آ گیا۔ بیگم نے اسے پوچھا آپ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ اتنا جلدی شکار کر کے واپس آ گئے یا شکار پہ گئے ہی نہیں؟ اس نے کہا میں شکار پہ کیسے جا سکتا ہوں، یہ پڑوسیوں کا کتا مجھے گزرنے دے گا تو میں شکار کے لیے جاؤں گا نا۔ تو چھوٹے مرزا صاحب سیکورٹی رسک کے کتے سے ڈرنے والے کبھی شیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ چھوٹے مرزا صاحب کے علمی پوائنٹ نمبر 4 جو کہ دراصل لا علمی پوائنٹ ہے، اس کی حقیقت۔ علمی پوائنٹ نمبر
4 وہ اس وائرل ویڈیو کے حوالے سے جو ایک مبینہ ریپ نے ان کی طرف سے ریلیز کر دی اور وہ تمام مکاتب فکر کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اٹھائی اور اس کے اوپر ویلاگز کرنے شروع کر دیے کہ اب تو انجینئر صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی. حالانکہ وہ خواہش نہیں ہے, میں بعد میں بتاتا ہوں, وہ آپ کی خواہش کے اوپر میری طرف سے ریکویسٹ تھی. تو اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا, لہٰذا مفتی صاحب کے سامنے بیٹھنا چاہیے, مفتی صاحب کو اکیڈمی بلانا چاہیے. سامعین محترم, آپ نے دیکھا یہاں بھی چھوٹے مرزا صاحب نے کس قدر چالاکی کے ساتھ بات کو بدلا ہے. چھوٹے مرزا صاحب خود ہمیشہ یہ نام پیش کرتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان سے میرا مناظرہ کراؤ, کبھی کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی سے کراؤ, کبھی کہتے ہیں ساجد میر صاحب سے کراؤ. اسی طرح مختلف لوگوں کا نام لیتے تھے. تو کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ امام کعبہ سے میرا مناظرہ کرو. جبکہ یہ جتنے بھی حضرات جن کا نام میں نے لیا ہے ان میں سے ایک نے بھی کبھی بھی چھوٹے مرزا صاحب کا نام نہیں لیا, نہ ہی ان مسالک میں سے کسی مسلک کے کسی بندے نے چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ کے لیے ان کا نام پیش کیا ہے کہ آپ ان سے مناظرہ کریں. نہ تو انہوں نے خود کبھی چھوٹے مرزا صاحب کا نام لیا, نہ ان کے مسلک میں سے کسی نے آج تک نام لیا کہ ان کے ساتھ آپ مناظرہ کریں, بلکہ ہر بار خود چھوٹے مرزا صاحب ان کا نام لے کر, ان حضرات کا نام لے کر اپنی شہرت بڑھانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں. ان میں سے امام کعبہ کی جان تو میں نے تقریباً 2 سال پہلے چھڑا دی تھی. میں نے اپنے کلپ میں کہا تھا امام کعبہ کو پنجابی نہیں آتی, چھوٹے مرزا صاحب آپ کو عربی نہیں آتی, ہمیں پنجابی بھی آتی ہے اور عربی بھی آتی ہے, آپ ہم سے بات کر لیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ چھوٹے مرزا صاحب نے امام کعبہ کی جان چھوڑ دی. کبھی بلاتا ہے امام کعبہ کو, بھائی امام کعبہ میرے ساتھ آ کے بات کرے. امام کعبہ کو پنجابی نہیں آتی, اسے عربی نہیں آتی, تجھے عربی کوئی نہیں آتی, اسے پنجابی کو نہیں آتی, ہمیں عربی بھی آتی ہے پنجابی بھی آتی ہے, میدان لگا تو. تو ہمارے اس حقیقی آئینہ دکھانے کی وجہ سے چھوٹے مرزا صاحب نے امام کعبہ کی جان چھوڑ دی. اب جب کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان صاحب مدد العالی تشریف لا رہے تھے تو ہم نے چھوٹے مرزا صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں, 2 قدم کا فاصلہ طے کر لیں اور مفتی اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھ کر اپنی بچپن کی حسرت پوری کر لیں. چھوٹے مرزا صاحب کو خود تو کسی شائستہ آدمی کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا شوق ہے. میں ایک شائستہ آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا جو آپ کا بڑا ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والے مفتی اعظم پاکستان کو بھی کسی ناشائستہ آدمی کے ساتھ بیٹھنے کا نہ شوق تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. اس کا اظہار بڑی شائستگی کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان فرما چکے ہیں, مگر پھر بھی چھوٹے مرزا صاحب کو شائستگی کی زبان سمجھ نہیں آتی, کیونکہ شائستگی اور چھوٹے مرزا صاحب ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں. مفتی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ مناظرے کے لیے جیلم جا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا میں تو ختم بخاری اور دستار بندی کے لیے جیلم جا رہا ہوں. یہ کہہ کے مفتی صاحب نے فون اپنا بند کر دیا. یہ جو مبینہ ریپ ہے یہ انہوں نے خود فیم حاصل کرنے کے لیے مفتی صاحب کی طرف اس طرح کا جھوٹ باندھا ہے. سامعین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے مرزا صاحب پھر دوبارہ ہماری طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اور پھر الزام لگا رہے ہیں اور ذرا بھی شرما نہیں رہے. یہ ہے چھوٹے مرزا صاحب کے جھوٹ بولنے کی صلاحیت کہ ہمارے ایک مصلحانہ دعوت کے کلپ کو وہ بار بار مناظرے کا بیان بتا رہے ہیں, جبکہ پورے 2 منٹ میں ہم نے لفظ مناظرہ کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی مفتی صاحب کے والے سے ہم نے کچھ ایسا کہا. جبکہ ہم نے کہا کہ مفتی اعظم پاکستان جلسہ دستار فضیلت اور ختم بخاری کے تشریف لا رہے ہیں, ہم نے ان کو ان کی بچپن کی حسرت پوری کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے یہ موقع گنوا دیا اور چھوٹے مرزا صاحب 2 قدم اٹھانے کا بھی حوصلہ نہ کر پائے. چھوٹے مرزا صاحب کی علمی پوائنٹ نمبر 5 کی حقیقت. علمی پوائنٹ نمبر 5, قادیانیوں کے حوالے سے جو ہمارے علماء کی جد و جہد ہے اس کانٹیکسٹ میں تمام مکاتب فکر ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور مفتی اعظم پاکستان ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالیٰ, اور ظاہر ان سے زیادہ کوئی سوٹیبل پرسنالٹی نہیں تھی. 20 سال تک وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور ان کا تعلق بھی پاکستان کے سب سے بڑے مکتب فکر بریلویہ کے ساتھ ہے. وہی حقدار تھے کہ انہیں مفتی اعظم چنتے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مل کر انہوں نے چنا. اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ ایک ریپ ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں الگ الگ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علمی ڈسکشن اگر ان کی خواہش پہ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ آخری کوئی دلیل ہے ان کے حق میں ہونے کی تو بیٹھ جائیں, اور اگر خود نہیں بیٹھ سکتے ریپ کو ویڈیو میں نامزد کریں, لکھ کے نہیں, اور یہ کہیں کہ اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی, بلکہ ہم چاروں فرقوں کی جیت ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی, اور اس کی ہار ہم چاروں فرقوں کی ہار ہے. تو میں بالکل تیار ہوں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں نے بارہا اناؤنسمنٹ کیا اور یہ بھی آپ لوگوں کی خواہش پہ, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. چھوٹے مرزا صاحب جس طرح قادیانیوں کے کفر پر امت کا اجماع ہے, اسی طرح آپ کی جہالت اور ضلالت پر بھی امت کا اجماع ہو چکا ہے. لہذا آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ کیا ہیں. آج تک آپ لوگوں کو مشہور لوگوں کا نام لے کر دھوکہ دیتے آئے ہیں. کبھی کہتے ہیں فلاں میرا استاد ہے, جبکہ ان مشہور لوگوں میں سے کبھی کسی نے بھی آپ کو اپنا شاگرد کہنا گوارا نہیں کیا. آپ ایک ایسے استاد ہیں جن کا کوئی استاد
استاد نہیں اور ایک ایسے شاگرد ہیں جن کو کوئی استاد اپنا شاگرد بنانے کو تیار نہیں. لہذا پہلے آپ اپنا علمی شجرہ بیان کریں پھر یہ کہانیاں کرائیں. چھوٹے مرزا صاحب کے علمی پوائنٹ نمبر 6 کی حقیقت. علمی پوائنٹ نمبر 6، گفتگو کا فارمیٹ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. ظاہر ہے یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، آپ اسے مجادلہ یا کوئی علمی ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں یا ڈسکشن کہہ سکتے ہیں ایک فرینڈلی ماحول میں. میں آج دیکھیں عارضی کے طور پر نیچے بیٹھا ہوں، میں نے یہ کرسی خالی چھوڑی ہے، مفتی صاحب اوپر بیٹھے، میں نیچے بیٹھوں گا. پھر انشاءاللہ پبلک فیصلہ کرے گی. یہ ٹوٹل 40 منٹ کی گیم ہے، 20 منٹ مفتی صاحب کے ہیں اور 20 منٹ میرے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب یہاں پہ علمی مکالمے کی بات کر رہے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب علمی مکالمہ صاحبان علم و فضل سے ہوتا ہے اور آپ کا شمار نہ تو 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا ہے. آپ مفتی اعظم سے کیا مکالمہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر مجھے ایک اور مثال یاد آئی کہ ایک بندہ تھا، اس کا بیٹا پڑھتا نہیں تھا. اس نے اس سے کہا کہ بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے، تمہاری کیا شرط ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. ابا نے پوچھا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں چاند پر بیٹھ کر پڑھوں گا. چھوٹے مرزا صاحب کی حالت دیکھیے کہ انہوں نے بات مفتی اعظم پاکستان سے کرنی ہے اور فیصلہ عوام سے کرانا ہے، یعنی انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. چھوٹے مرزا صاحب کے علمی پوائنٹ نمبر 7 کی حقیقت. علمی پوائنٹ نمبر 7، اسی وائرل ویڈیو کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کروں جو مجھے بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کرتی ہے کہ وہ جو مبینہ ریپ صاحب ہیں انہوں نے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہہ کے مخاطب کیا. بیسیکلی وہ مجھے ڈنگ مارنا چاہتے تھے. کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. اس علمی پوائنٹ میں بھی چھوٹے مرزا صاحب نے میری پوری بات نقل کرنے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ فرمایا. میں نے جب بھی چھوٹے مرزا صاحب کو مخاطب کیا کبھی بھی میں نے چھوٹا مرزا نہیں کہا، بلکہ میں نے جب بھی ان کو مخاطب کیا تو بڑے وقار کے ساتھ چھوٹے مرزا صاحب کہا. اس علمی پوائنٹ میں چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوٹا مرزا نہ کہو، مجھے بڑا مرزا کہا جائے. تو بار بار وہ اس ویڈیو میں مجھے کہہ رہے ہیں چھوٹا مرزا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہنا تو میری لائف کو یہ ونریبل کرتے ہیں. تو اگر آپ کاسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بڑا مرزا کہیں. تو چھوٹے مرزا صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو کبھی بھی چھوٹا مرزا تو نہیں کہا، میں نے آپ کو بڑے وقار کے ساتھ چھوٹے مرزا صاحب کہا. اب اگلی بات ہی میں آپ کو بڑا مرزا کیوں نہیں کہتا، اس کی وجہ یہ ہے چھوٹے مرزا صاحب سوچ بات عمل اور طریقہ کار میں آپ کا طرز عمل چھوٹے بچوں والا ہے. دوران گفتگو بدتمیزی کرنا، ہوٹنگ کرنا، مذاق اڑانا، نقلیں اتارنا اور فلمی اداکاروں کے انداز میں مذہبی اداکاری کرنا، یہ وہ چھوٹے طرز عمل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی آپ چھوٹے مرزا ہیں. چھوٹے مرزا صاحب اس پر مجھے ایک شعر بھی یاد آیا کہ شاعر کہتا ہے ابھی تم طفل مکتب ہو گوا دو گے دل میرا تمہارے لیے ہی رکھا ہے لے لینا جواں ہو کر. لہذا آپ بڑوں والا طرز عمل اپنائیں، ہم آپ کو آپ کی درخواست کے مطابق آپ کی خواہش کے مطابق بڑا مرزا کہیں گے. آپ باتیں، طرز عمل، گفتگو، انداز، کردار بڑوں والا اپنائیں. جس دن آپ نے یہ چیزیں بڑی کر لیں، اپنا عمل، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا انداز، اپنی طرز بڑے لوگوں والی اختیار کر لی، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو بڑے مرزا صاحب کہوں گا. فی الحال آپ کو بڑا مرزا کہنے والی کوئی بات آپ کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا فی الحال میں آپ کو بڑے مرزا صاحب کہنے سے معذرت کرتا ہوں. رہی یہ چشتی رسول اللہ والی من گھڑت کہانی کا معاملہ تو اس پر بارہا اہل علم چھوٹے مرزا صاحب آپ کو جواب دے چکے ہیں، لیکن آپ کی تسکین نہیں ہوتی. پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک حل پیش کیا تھا اور ایک ویڈیو لگائی تھی جسے سن کر آپ کو سانپ سونگ گیا تھا اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ آفر آج بھی موجود ہے، یہ کلپ آپ سماعت کریں. میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی ہندوستان اور سب پورے بر صغیر پہ ہیں 4 مسالک ہیں: اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع. ہر مسلک سے 3 علماء کرام کا انتخاب کیا جائے جو صاحبان فتویٰ ہوں، ان کے سامنے مرزا صاحب بھی آ جائیں اور ہم بھی آ جائیں، اور جس شہر کا انتخاب کرنا چاہیں، آپ کراچی آنا چاہیں، آپ لاہور آنا چاہیں، لاہور کے اندر آپ بادشاہی مسجد ہے بڑی مشہور، مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد کی نسبت سے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بڑے مرزا کا بھی فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا، لہذا وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. وہاں بھی آنا چاہیں اور وہاں آنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے
تو جہلم شہر کے اندر جس مقام پر کہیں گے مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین محلہ نمبر 1 جہلم آپ کے بہت قریب ہے، میں وہاں پہ ہوتا ہوں، آپ وہاں آنا چاہیں یا مرکزی جامع مسجد خان سامہ نیا بازار جہلم آنا چاہیں یا جہلم کے کسی اور مقام پہ آنا چاہیں یا اپنی اکیڈمی میں ہمیں بلانا چاہیں، ہم آئیں گے اور 4 مسالک کے علماء یعنی 3 علماء ہوں گے اہل سنت جماعت حنفی بریلوی سے، 3 علماء ہوں گے دیوبندی سے، 3 علماء ہی ہوں گے اہل حدیث کے اور 3 ہی علماء ہوں گے اہل تشیع کے۔ ان 12 علماء کی موجودگی میں ہم بات کریں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، آپ جہاں کہیں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے پھر ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ جس طرح مرزا قادیانی بڑا مرزا وہ اپنے عقائد اور نظریات کی وجہ سے غیر مسلم اقلیت قرار پایا اور اس کی ملت قرار پائی، جس طرح ان کے بارے میں امت کا اجماع ہے کافر ہیں اور ان کے کفر پر اجماع امت ہے اور پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے، تو کیا اسی طرح سالین امت بر صغیر پاک و ہند کے معروف اولیاء اعظام ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی منکرین ختم نبوت ہیں؟ یہ 12 مفتیان کرام جو صاحبان فتویٰ تمام مسالک کے نمائندہ جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں اس کو قبول کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے بارے میں بھی اہل علم سے یہ بات پوچھ لیں گے کہ آپ کی علمی، اعتقادی اور فسادی حیثیت تمام مسالک کے نزدیک کیا ہے، جو اجماعی فیصلہ ہوگا ہم دونوں اس کو قبول کریں گے۔ یہ اسپیشل پیکج میں آپ کو جہلم شہر سے پیش کر رہا ہوں، آپ چونکہ جہلم کے اندر رہتے ہیں لہٰذا میں آپ کو یہ دعوت پیش کر رہا ہوں اور آپ کا چیلنج قبول کر رہا ہوں۔ آپ کی ساری زندگی تک، تمام عمر تک آپ کو یہ مہلت ہے، جب بھی چاہیں، پوری زندگی جب چاہیں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور میدان لگا کر عملی طور پر سامنے آئیں۔ تو یہ آفر چھوٹے مرزا صاحب آج بھی موجود ہے، آپ ہمت کریں اور جس طرح میں نے آپ کو یہ آفر کی ہے آپ اس کے مطابق میدان لگائیں اور اس مسئلے کا حل بھی انشاءاللہ تعالی دنیا کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 8، یہ جو اب سنڈے آنے والا ہے اس پروگرام کے حوالے سے شاید کوئی ڈسکشن نہ ہو جب تک کہ اس پروگرام کی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں آ جاتی، پھر میں انشاءاللہ اسے ریبٹل کروں گا اگر میرے حوالے سے کوئی انہوں نے ڈسکشن کی، اور اگر انہوں نے نارمل ڈسکشن کی تو پھر مجھے اس کے اوپر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 8 کی حقیقت یہ دیکھیے کہ چھوٹے مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مفتی اعظم پاکستان نے مجھے ڈسکس نہ کیا تو میں اگلے اتوار کو نارمل ہم اس گفتگو کریں گے اور پھر اگلے اتوار تک ہم اس کو ڈیلے کریں گے، لیکن چھوٹے مرزا صاحب اپنی پریشانی اور تکلیف اتنی ان کو زیادہ تھی کہ وہ ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پھر وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی زبان سے مکرتے ہوئے 1 گھنٹہ اور 36 منٹ مزید اپنی تکلیف اور درد کا رونا رویا۔ تو یہ 8 علمی پوائنٹ جو دراصل لا علمی پوائنٹ تھے اس کا ہم نے آپ کے سامنے بیان رکھ دیا ہے۔ آپ حضرات نے جلسہ بھی سنا ہے، مفتی اعظم پاکستان کی گفتگو بھی سنی ہے، اور چھوٹے مرزا صاحب نے جو جھوٹ اور کذب پر مبنی 35 منٹ کا یہ کلپ ریکارڈ کرایا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور غلط سمت سوچ لانے کی اور اپنی مفتی اعظم پاکستان کی آمد کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنانے کی ناکام کوشش کی، ہم نے الحمدللہ اس کا پورا کلا کما کر دیا اور پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہم الحمدللہ ہر میدان میں چھوٹے مرزا صاحب کو پیشکش کر چکے ہیں، ہر سطح پر ان کو گفتگو کی دعوت دے چکے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہم چھوٹے مرزا صاحب کے پڑوس میں موجود ہیں اور وہ ہمیں مفتی اعظم پاکستان کا نمائندہ بھی تسلیم کر چکے ہیں، لہذا مفتی اعظم پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں دعاؤں سے نوازا۔ الحمدللہ ہم اس وقت جہلم میں موجود ہیں اور اب چونکہ مفتی اعظم پاکستان کے سامنے چھوٹے مرزا صاحب بیٹھنے کی جرت نہیں کر پائے اور وہ 2 قدم کا فاصلہ نہیں اٹھا پائے، لہذا اب ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جس سطح پر جس وقت بھی ہمارا پلیٹ فارم پھر بھی حاضر ہے، وہ گفتگو کرنا چاہیں، علمی ڈسکشن کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔